جیسے ایک چیز فکر ہوتی ہے نا کہ انسان کو گریڈز کی فکر ہے، ڈگری لینے کی فکر ہے، نوکری لینے کی فکر ہے، اسٹیٹس کی فکر ہے، انسان کو مشہور ہونے کی فکر ہے۔ یہ جو نیڈز ڈیفائن کی ہیں ابراہم میسلو نے، ابراہم میسلو ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے ایک پیرامڈ بنا کر کچھ نیڈز ڈیفائن کی تھی کہ جیسے جیسے آپ پیرامڈ کے اوپر جاتے آتے ہیں آپ کی نیڈ بڑھتی جاتی ہے۔ تو سم آف دا بیسک نیڈز ہی ڈیفائنڈ آر کہ سب سے پہلے انسان کو ظاہر ہے کہ فوڈ چاہیے، فوڈ بہت بیسک نیڈ ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ انسان کو لو چاہیے، انسان کو بلانگنگنیس چاہیے، انسان کو سینس آف سیکورٹی چاہیے۔ جیسے جیسے اس کی ساری نیڈز فلفل ہوتی جاتی ہیں، نیکسٹ نیڈ آتی ہے۔ نیکسٹ نیڈ ہے نیڈ فار سیکورٹی، نیڈ فار سیلف اسٹیم۔ سیلف اسٹیم کے بعد پھر نیڈ فار سیلف ایکچولائزیشن۔ سیلف ایکچولائزیشن اس کے نزدیک جو کانسیپٹ ہے وہی اقبال کا، علامہ اقبال کا میرے نزدیک خود ہی کا کانسیپٹ ہے کہ جب انسان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان بہت مشکل حالات کا بڑے اچھے سے مقابلہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کی باقی ساری بیسک نیڈز فلفلڈ ہوتی ہیں، یعنی اس کی فوڈ کی نیڈ فلفلڈ ہے، اس کی جاب لگی ہوئی ہے، اس کو کوئی معاشی پریشانی نہیں ہے، تو دیٹس وائی سچ پیپل آر ایبل ٹو ڈو بگ تھنگس۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ابراہم میسلو کا جو ہائرارکی ہے، یہ جو نیڈز کی ہائرارکی بنائی نا، اسے کہتے ہیں ہائرارکی آف نیڈز تھیوری، ابراہم میسلو کی تھیوری ہے۔ صحابہ کے پاس بیسک نیسیسٹیز بھی نہیں تھی، فوڈ، یعنی ایسے بھی وقت آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، صحابہ پہ، کہ کھانے کو 2 وقت کا کھانا موجود نہیں تھا، بلکہ پورے پورے دن کا کھانا موجود نہیں ہوتا تھا، اور 1 کھجور 2 کھجور پہ گزارا کرتے تھے۔ تو یہ والی نیڈ تو ان کی فلفلڈ نہیں تھی، نہ ہی ان کی وہ والی نیڈ فلفلڈ تھی کہ معاشرے میں وہ رسپیکٹ نہیں ہے جیسے آج کی سوسائٹی میں بھی جو اسلام پر چلنے کی کوشش کرے گا یا جو ظاہر ہے کہ دین پر چلے گا وہ رسپیکٹ کھو دے گا، اس کو انکمپیٹنٹ لیبل کیا جائے گا۔ یہ تو ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب تمہیں چوائس دی جائے گی، یا انکمپیٹنٹ لیبل ہو جاؤ یا امورالٹی کا راستہ اختیار کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوز بینگ انکمپیٹنٹ، چوز بینگ لیبلڈ ایز انکمپیٹنٹ۔ تو یہ انفارچونیٹلی حالات ایسی ہیں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ، جو بھی انسان مورالٹی کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، پروفٹ کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو موک کیا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو بہت ہی نا آؤٹ ڈیٹڈ سا سمجھا جاتا ہے۔ تو صحابہ کو بہت آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا گیا، صحابہ کو تو وہ نیڈ نہیں ملی، یعنی ایک چودھری بننے والی جو نیڈ ہوتی ہے وہ تو معاشرے میں نہیں تھی، yet they were able to do big things, unimaginable things۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کس کس طرح کے کارنامے ہیں صحابہ کے، کس وجہ سے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں ان کے پاس یہ ایک چیز تھی، جو چیز آج ہمارا ٹاپک بھی ہے، وہ ایک چیز کیا تھی کہ علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ ہم نے تو دریا میں بھی گھوڑے دوڑا دیے۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ اینی گیسز؟ جس کی وجہ سے انہوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی تھی، جس کی وجہ سے وہ میدان جنگ میں کود جاتے تھے، وہ کس چیز کی پاور تھی ان کے اندر؟ بیسک نیسیسٹیز تو نہیں تھی۔ تو کیا خیال ہے آج کا ٹاپک کیا ہوگا؟ اینی گیسز؟ وہ کیا پاور ہے جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں؟ خود ہی ٹھیک ہے، لیکن اس کا اسلام میں ایک نام ہے، توکل۔ جی، ایمان، بالکل ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان۔ ایمان کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مومنون کا بہت ذکر کیا قرآن میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ تو who are the مؤمنون؟ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، اور ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو today on our list in things that matter is ایمان۔ لنگوسٹک میننگ آف ایمان سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ایمان از اے ورڈ یوزڈ ان دی عربک لینگویج کمنگ فرام دا روٹ ورڈ امانا، الف میم نون، امانا۔ امن is to be secure from fear, number one, to have a content heart and to have attained prosperity and good health۔ امن سے پہلی چیز مراد ہے to be secure from fear، دوسری مراد ہے to have a content heart، ایسا دل جو راضی ہے، جو غنی ہے۔ کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے نا ایک چیز کہ سکینت فیل ہوتی، سکون فیل ہوتا ہے، کنٹینٹمنٹ فیل ہوتی ہے۔ اینڈ ٹو ہیو اٹینڈ پراسپیرٹی اینڈ گڈ ہیلتھ، اور پراسپیرٹی یعنی رچنس آف دی ہارٹ، یا پراسپیرٹی سے مراد خوشی بھی ہے یہاں پر، اینڈ گڈ ہیلتھ، اور اچھی ہیلتھ ہونا۔ Therefore the word ایمان in its literal meaning denotes peace, devotion and trustworthiness۔ اس سے مراد پیس بھی ہے، امن بھی ہے، اس سے مراد ڈیووشن بھی ہے، ڈیووشن سے مراد ہے اخلاص۔
اور اس سے مراد ہے ٹرسٹ وردینس، کسی پہ اعتبار کرنا بہت زیادہ. The opposite of ایمان is کفر. Scholars unanimously agree that ایمان means certification. تو ثابت ہی ہو گیا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں اور مسلمان کون ہوتے ہیں، دونوں مختلف لوگ ہیں. مسلمان وہ ہیں جنہوں نے بس سبمٹ کر دیا، کلمہ پڑھ لیا، ایکنالج کر لیا کہ ٹھیک ہے اسلام از دا ٹروتھ، ہم مانتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں بیسیکلی جو ٹرسٹ وردینس کی اس لیول پر آ چکے ہیں کہ اللہ رسول کی بات وہ بغیر کسی کجی کے، بغیر کسی تکلیف کے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور اس کی اگزامپل اگر میں آپ کو ریئل لائف سے دوں تو دیکھیں، آپ ایک جگہ ایک روڈ پر جا رہے ہیں اور سامنے پولیس والا کھڑا ہے، ٹریفک پولیس والا کھڑا ہے. اب ریڈ لائٹ اشارے کی ہوتی ہے تو آپ رک جاتے ہیں ٹریفک پولیس کے ڈر سے. لیکن رات کو آپ آ رہے ہیں، کوئی ٹریفک پولیس والا نہیں کھڑا ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے اور ریڈ اشارہ ہے، یٹ یو اسٹاپ. پھر بھی آپ اسٹاپ کرتے ہیں کیونکہ آپ دل سے بلیو کرتے ہیں کہ نہیں، رول فالو کرنا چاہیے، مجھے رکنا چاہیے، اٹس فار دا بیٹرمنٹ، رول از رول، چاہے کوئی کھڑا ہے نہیں کھڑا ہے میں فالو کروں گا. تو یہ ایمان کی کیفیت ہے. اور ایمان والوں کو اللہ نے بہت زیادہ پریز کیا. جیسے سورہ حجرات میں اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ بیڈوینس کہتے ہیں، عربز کہتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئے ہیں، تم انہیں کہو تم ایمان نہیں لے کر آئے، تم نے بس اسلام قبول کیا. وہ رسول اللہ کو آ کے احسان جتلاتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ نے رپلائی کیا کہ نہیں، ایمان ابھی تمہارے سینوں میں بھی انٹر نہیں ہوا، یو ڈونٹ ایون نو یٹ کہ ایمان ہوتا کیا ہے. تو بہرحال ایمان جب آپ لے کر آتے ہیں، اس کیفیت میں جب آپ آتے ہیں کہ جب آپ کا ایمان انکریز ہوتا ہے، ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے، تو یو اچیو 3 تھنگس. کتنی خوبصورت بات ہے. نمبر 1، یو فیل اے سینس آف سیکیورٹی. آپ کے جو ڈر ہوتے ہیں، کیسے ڈر؟ انسان کے مختلف ڈر ہوتے ہیں. فیئر آف فیوچر، فیئر آف دا پاسٹ، کسی انسان سے ڈر، کسی کے کھو جانے کا ڈر. لوگوں کے بڑے ڈر ہوتے ہیں، لوگوں کے فوبیاز ہوتے ہیں. کچھ لوگ کسی سے بہت دل لگا لیتے ہیں، اس انسان کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے. کسی کے فیوچر کے ڈر ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں جاب ملے گی کہ نہیں ملے گی، کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کسی کے ماضی کے ڈر ہوتے ہیں کہ ماضی میں میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، اب کیا ہوگا، میں فیل ہوا تھا، پتہ نہیں فیوچر میں پاس ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. یقین کریں اگر آپ ایمان کے لیول پہ ہیں، آپ کا یہ ڈر ختم ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو پہلا، جیسے اللہ نے کہا ہے نا کہ جو بھی ایمان لے کر آئے گا تو اس کا رزلٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ڈر اور اس کا خوف ختم کر دے گا. اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ دے ول ہیو نو فیئر نور گریف. کوئی گریف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا. دوسرا فائدہ ایمان لانے کا، ہارٹ بیکمز کنٹینٹ. لوگ بے چین ہیں آج کے دور میں، دے ہیو ایوری تھنگ یٹ ان میں ایک بے چینی ہے، ان میں ایک عجیب سی کہہ لیں کہ سیڈنس ہے، ایک عجیب سی ہالونیس ہے لوگ میں. جیسے سیلیبریٹیز کا لائف سٹائل آپ نے دیکھا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود دیر از دس ہالونیس ان دیم. سو ٹو ہیو اے کنٹینٹ ہارٹ از ویری ڈیفیکلٹ ان سچ ایج. لوگ بہت کچھ ہونے کے باوجود خوش نہیں ہیں، اندر سے سکون میں نہیں ہیں. تو ایمان جب انسان لاتا ہے، ایمان کی اس کیفیت میں ہوتا ہے، تو دوسرا فائدہ اس کو کنٹینٹ ہارٹ ملتا ہے. تیسرا فائدہ پراسپیرٹی، خوشی ملتی ہے اور گڈ ہیلتھ بھی ملتی ہے. Technical meaning. According to Islamic legislation, Iman is to authenticate the commands of Allah which have been revealed upon the Messenger of Allah through utterance of the tongue, approval of the heart and actions of the limbs. اگر آپ نے چیک کرنا ہے آپ ایمان پر ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، ایمان is uttered through the tongue. آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تو ہو گیا ٹنگ سے اکنالجمنٹ. اپروول آف دی ہارٹ، کیا ہارٹ اپروو کر رہا ہے؟ کیا واقعی آپ فرملی بلیو کرتے ہیں؟ جیسے اللہ نے کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پر یقین ہے. یقین کی کیفیت، یوقنون کا مطلب ہے 100% شیورٹی پر ہے. تو کیا ہمارے اعمال اور ہمارا لائف سٹائل بتا رہا ہے کہ وی آر شور کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا؟ اگر تو شور ہیں تو ہاؤ مچ وی آر ورکنگ فار اٹ. تو ایمان کا مطلب ہے کہ اپروول آف دی ہارٹ، کہ واقعی میں ہارٹ سے اپروو کرتا ہوں کہ ڈے آف ججمنٹ آئے گا اور اللہ ہے اور رسول اللہ بھی تھے. یہ ساری چیزوں کی اپروول، دس از ایمان. اینڈ ایکشنز آف دا لمز. اور لاسٹلی ایکشنز کے بغیر ایمان انکمپلیٹ.